السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عزیر احمد لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے کچھ سینئر صحافیوں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کے پاس مفاہمت کا پیغام لے کر گئے تو عمران خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے میری ڈیڈ باڈی تو باہر جا سکتی ہے مگر میں نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا۔ کیا عمران خان کسی بھی قسم کی ڈیل کو بزدلی سمجھتے ہیں؟ عمران خان ڈیل نہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ عزیر صاحب، یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ جن کو آپ بہت قریب سے بھی جانتے ہو نا، ان کے بارے میں بھی سنا سنایا جملہ جب آپ تک آتا ہے تو اس میں لب و لہجہ، ڈیل، سچویشن، فلانا، یہ بہت کچھ میٹر کرتا ہے۔ ڈیل کے بغیر تو زندگی میں ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اب اس نے کن معنوں میں، پیغام کیا تھا، سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، میری بیشتر زندگی میری 73 میں آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر۔ پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا دھنک۔ میرا خیال ہے اردو کا میگزین کبھی بلیک نہیں ہوا، کم از کم ڈائجسٹوں میں سب رنگ اور ادھر دھنک۔ تو میں لفظوں سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں۔ اب اڈیالہ جیسے میری، تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ڈیل کو بزدلی، ڈیل کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں۔ ایک خاتون خانہ جاتی ہے گروسری کرنے، وہ ڈیل ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی پراپرٹی ڈیلر کو آپ کہتے ہیں میرے گھر خریدنا ہے یا بیچنا ہے، یہ رینٹ پہ دینا ہے، یہ رینٹ پہ لینا، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیل ہوتی ہے۔ اچھا، بچے کے ساتھ، آپ اپنے بچے کے ساتھ، اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ڈیل ہوتی ہے۔ عقد نکاح، ہمارے یہاں غلط لفظ بولا جاتا ہے، صرف نکاح کہتے ہیں، عقد نکاح وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ڈیل ہوتی ہے۔ تو ڈیل، اور ایک بات میں مزید سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اللہ پاک کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خیر کرو گے خیر ملے گا، رب العزت کے احکامات کی آپ تعمیل کرو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی راحت میں اضافہ ہوگا۔ اگر وائلیٹ کرو گے اس پیکج کو تو پھر جہنم آپ کا۔ تو ڈیل کن معنوں میں کون اس کو کیا سمجھتا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے، اس کا فکری، جذباتی، ذہنی، سیاسی، معاشرتی، اس کا پس منظر کیا ہے، کون بندہ ہے، کس سچویشن میں کیا بات کر رہا ہے، لفظ وہی ہیں۔ ڈیل کرتا ہے سچویشن پہ، ڈپینڈ کرتا ہے کسی سچویشن پہ۔ میں چونکہ لفظوں کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے میں اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ پیدائشی سیاستدان تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو کھا پی گئے، ڈیٹوں کی طرح اب چل بھی رہا ہے، آپشن بھی کوئی نہیں۔ ان سب خبیثوں کی قبریں کھود کے باہر ان کے ڈھانچے نکال کے سڑکوں پہ پھراؤ تاکہ آنے والوں کو نصیحت ہو۔ لیکن دس از واٹ اٹ از۔ وہ جو کراچی کے کسی پتہ نہیں کون سے خاندان کے بندے نے ایک عورت، لڑکی یا جو بھی تھی، وہ ذبح کر دی چند سال پہلے کراچی میں، کیا بنا اس مقدمے کا؟ اور کی بات تھی۔ ایک اور ہے افنان وغیرہ، وہ پتہ نہیں، وہ 14-15 سال کا لڑکا ہے، وہ 4-5 بندوں کا خاندان ہی کھا گیا ڈیفنس میں، کیا بنا اس کا؟ کدھر ہے؟ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جس انصاف کو ملنے میں ہی مدتیں بیت جائیں وہ انصاف ہے؟ کیا بنا اس کا؟ پشاور، بتائیں مجھے۔ وہ جو کسی بندے نے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے پولیس کانسٹیبل کو روند دیا تھا، وہ کیا نام تھا، داماد بن کے چند دن تھانے فارغ۔ پھر وہ جو قتل ہوا تھا سندھ میں، مجھے اب نام بھول گئے ہیں۔ واٹ از دس؟ آپ ہم وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، ختم ہو گئی بات۔ جو ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اس لیے قابل ذکر نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے۔
یہ کمال ہے. ملک ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا، اس کا آگا پیچھا ہی کوئی نہیں. یعنی ملک کا قاتل ہی کوئی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا آگے چلو. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرڈرڈ نہیں، بے نظیر بھٹو مرڈرڈ نہیں، پتہ نہیں. باقی ہر شے کا پتہ ہے آپ. یعنی فال آف ڈھاکہ وہ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، واٹ از دس؟ میں تو قائد اعظم کو شہید سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنی انتہائی خطرناک، اس زمانے میں ٹی بی کینسر سے بھی خطرناک چھپائی تاکہ پاکستان بن جائے. یہ لوگ اس کو آگے نہ لٹکائیں، چونکہ ڈیتھ وارنٹ ہے، ان کو پتہ لگ گیا مجھے ٹی بی ہے. تو ان کا آج تک نہیں پتا ہوا کیا تھا. گورنر جنرل یار پاکستان کا، سڑک کے کنارے مکھیاں بھن آ رہی ہیں، خوفناک موسم ہے، بہن بیٹھ کے مکھیاں اڑا رہی. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا تھا وہ؟ میں تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں. لیاقت علی خان کس کا کیا؟ تو ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. It doesn't make any difference. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. موٹی بات دیکھیں ہے کیا. ابھی مریم کا میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں، ہنسی بھی آئی، غصہ بھی آیا، رونا بھی آیا کہ غریب بچوں کو باہر پڑھائیں گے. وہ پہلے تھے کروڑا بچہ جڑا اسکولوں باہر تکے کھا رہا، ذلیل ہو رہا. انہوں نے اسکول ہی تو پڑھا لا، 2-4 کا امی نام نہاد کو باہر پڑھے. کیا کرنا باہر پڑھا؟ پاکستان کا جو کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کا تو پہلے کچھ کر لو. باہر بور کو چھوڑو، ترتیب ہوتی ہے. پرائمری جو نارمل جو پاکستان کا جو سرکاری جو پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے، پھر انٹر ہے، کیا ہے یہ سر پیر ہوتا ہے نا. وہ جو باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کروڑوں بچہ، اس کا کر لو کچھ نہیں. غیر ضروری نہیں، فوکس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں سوچنا تو ان چیزوں پہ فوکس کریں جو موٹی جھٹکی، جن کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. دونوں لوگ ہیں، ہم نے کیا لینا ہے؟ انہوں نے ہم سے کیا لینا ہے؟ فرق ہے. انہوں نے ہم سے جو لینا ہے وہ تو لے لیں گے. جیسے تگڑا کرتا ہے اس کی فرمائش بھی حکم ہوتی ہے. تو ہم تو باقی پھر جو حال ہے گداگروں والا ہی ہے نا. IMF کیا ہے IMF؟ یہ ان کے ٹولز ہیں. 12 تھینک یو ویری مچ.